بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل حسن خورشید آوان اور میں خورشید احمد ہوں۔ آئیے قرآن پڑھیں کے سلسلے میں ہمارا آج کا سبق ہے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 182 سے آیت نمبر 206 تک کا ترجمہ اور تفسیر۔ سورۃ الاعراف قرآن پاک کی 7ویں سورت ہے اور یہ 9واں پارہ ہے اور 9ویں پارے کا یہ 13واں اور 14واں رکوع ہے، جبکہ سورۃ الاعراف کا یہ 23واں اور 24واں رکوع ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجهم من حیث لا يعلمون۔ اس آیت مبارکہ کا ترجمہ ہے، اور جو لوگ ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں، ہم ان کو بتدریج گرفتاری میں یعنی گرفت میں لیے جا رہے ہیں، اس طور پر کہ انہیں خبر بھی نہیں۔ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ۔ میں ان کو مہلت دیتا ہوں، بے شک میری تدبیر بڑی مضبوط ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں ان کو مہلت دیتا ہوں لیکن میری تدبیر جو ہے وہ بہت مضبوط ہے۔ یہ وہی استدراج و امحال ہے جو بطور امتحان اللہ تعالیٰ افراد اور قوموں کو دیتا ہے، پھر جب اس کی مشیت مواخذہ کرنے کی ہوتی ہے تو کوئی اسے بچانے پر قادر نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کی تدبیر بڑی مضبوط ہوتی ہے۔ والذین کذبوا بآیاتنا اولم یتفکروا ما بصاحبہم من جنہ ان هو الا نذیر مبین۔ کہ ان لوگوں نے اس بات پر غور نہیں کیا کہ ان کے ساتھی کو ذرا بھی جنون نہیں، وہ تو صرف ایک صاف ڈرانے والے ہیں۔ صاحب سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، جن کی بابت مشرکین کبھی ساحر اور کبھی مجنون نعوذ باللہ من ذالک کہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تمہارے عدم تفکر کا نتیجہ ہے، وہ تو تمہارا پیغمبر ہے جو ہمارے احکام پہنچانے والا اور ان سے غفلت اور اعراض کرنے والوں کو ڈرانے والا ہے۔ اولم ینظروا فی ملکوت السماوات والارض وما خلق اللہ من شیء وان عسى ان یکون قد اقترب اجلهم فبأی حدیث بعدہ یؤمنون۔ اس آیت مبارکہ کا ترجمہ ہے، اور کیا ان لوگوں نے غور نہیں کیا آسمانوں اور زمین کے عالم میں اور دوسری چیزوں میں جو اللہ نے پیدا کی ہیں، اور اس بات میں کہ ممکن ہے کہ ان کی اجل قریب ہی آ پہنچی ہو، پھر قرآن کے بعد کون سی بات پر یہ لوگ ایمان لائیں گے؟ مطلب یہ ہے کہ ان چیزوں پر بھی اگر یہ غور نہیں کرتے یا غور نہیں کریں تو یقیناً یہ اللہ پر ایمان لے آئیں، اس کے رسول کی تصدیق اور اس کی اطاعت بھی اختیار کر لیں۔ مطلب یہ ہے کہ ان چیزوں پر اگر یہ غور کریں تو یقیناً یہ اللہ پر ایمان لے آئیں، اس کے رسول کی تصدیق اور اس کی اطاعت اختیار کر لیں، اور انہوں نے جو اللہ کے شریک بنا رکھے ہیں انہیں چھوڑ دیں، اور اس بات سے ڈریں کہ انہیں موت اس حال میں آ جائے کہ وہ کفر پر ہوں۔ حدیث سے مراد یہاں قرآن کریم ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز و تحدید اور قرآن کریم کے بھی بار اگر یہ ایمان نہ لائیں تو ان سے بڑھ کر انہیں ڈرانے والی چیز کیا ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف سے نازل ہو اور پھر یہ اس پر ایمان نہ لائیں۔ من یضلل اللہ فلا ہادی لہ ویذرہم فی طغیانہم یعمہون۔ جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے اس کو کوئی راہ پر نہیں لا سکتا، اور اللہ تعالیٰ ان کو ان کی گمراہی میں بھٹکتے ہوئے چھوڑ دیتا ہے۔ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساها قل انما علمها عند ربی لا یجلیها لوقتها الا هو ثقلت فی السماوات والارض لا تأتیکم الا بغتہ یسألونک کأنک حفی عنها قل انما علمها عند اللہ ولکن اکثر الناس لا يعلمون۔ اس آیت مبارکہ کا ترجمہ ہے، یہ لوگ آپ سے قیامت کے متعلق سوال کرتے ہیں کہ اس کا وقوع کب ہوگا۔ آپ فرما دیجئے اس کا علم صرف میرے رب ہی کے پاس ہے،
اس کے وقت پر اس کو سوائے اللہ کے کوئی ظاہر نہیں کرے گا، اور وہ آسمانوں اور زمین میں بڑا بھاری حادثہ ہوگا، وہ تم پر محض اچانک آ پڑے گی۔ وہ آپ اس طرح پوچھتے ہیں جیسے گویا آپ اس کی تحقیقات کر چکے ہیں۔ آپ فرما دیجئے کہ اس کا علم خاص اللہ ہی کے پاس ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ ساعہ کے معنی ہیں گھڑی، لمحہ یا پل۔ قیامت کو ساعہ اس لیے کہا گیا ہے کہ یہ اچانک اس طرح آ جائے گی کہ پل بھر میں ساری کائنات درم برم ہو جائے گی۔ یا صورت حساب کے اعتبار سے قیامت کی گھڑی کو ساعت سے تعبیر کیا گیا ہے۔ عرصہ یورسی کے معنی اسبات وقوع کے ہیں، یعنی کب یہ قیامت ثابت یا واقع ہوگی۔ اس کا یقینی علم نہ کسی فرشتے کو ہے نہ کسی نبی کو، اللہ کے سوا اس کا علم کسی کے پاس نہیں، وہی اس کو اپنے وقت پر ظاہر کرے گا۔ اس کے ایک دوسرے معنی ہیں، اس کا علم آسمان اور زمین والوں پر باری ہے، کیونکہ وہ پوشیدہ ہے اور پوشیدہ چیز لوگوں پر باری ہوتی ہے۔ حفیع کہتے ہیں پیچھے پڑ کر سوال کرنے اور تحقیق کرنے کو، یعنی یہ آپ سے قیامت کے بارے میں اس طرح سوال کرتے ہیں گویا آپ نے رب کے پیچھے پڑ کر اس کی بابت ضروری علم حاصل کر رکھا ہے۔ قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ آپ فرما دیجئے کہ میں خود اپنی ذات خاص کے لیے کسی نفع کا اختیار نہیں رکھتا اور نہ کسی ضرر کا، مگر اتنا ہی کہ جتنا اللہ نے چاہا، اور اگر میں غیب کی باتیں جانتا ہوتا تو میں بہت منافع حاصل کر لیتا اور کوئی نقصان مجھے نہ پہنچتا۔ میں تو محض ڈرانے والا اور بشارت دینے والا ہوں ان لوگوں کو جو ایمان رکھتے ہیں۔ یہ آیت اس بات میں کتنی واضح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں۔ عالم غیب صرف اللہ کی ذات ہے، لیکن ظلم اور جہالت کی انتہا کے اس کے باوجود اہل بدعت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عالم الغیب باور کراتے ہیں، حالانکہ بعد جنگوں میں آپ کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے، آپ کا چہرہ بھی زخمی ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قوم کیسے فلاح یاب ہوگی جس نے اپنے نبی کے سر کو زخمی کر دیا۔ کتب حدیث میں یہ واقعات بھی اور ذیل کے واقعات بھی درج ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر تہمت لگی تو پورا ایک مہینہ مضطرب اور نہایت پریشان رہے۔ ایک یہودی عورت نے آپ کی دعوت کی اور کھانے میں زہر ملا دیا، جسے آپ نے تناول فرمایا، اور صحابہ نے بھی، حتیٰ کہ بعد صحابہ تو کھانے کے زہر سے ہلاک ہو گئے، شہید ہو گئے، اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمر بھر اس زہر کے اثرات محسوس فرماتے رہے۔ یہ اور اس قسم کے متعدد واقعات ہیں جن سے واضح ہے کہ آپ کو عدم علم کی وجہ سے یہ تکلیف پہنچی، نقصان اٹھانا پڑا، جس سے قرآن کی بیان کردہ حقیقت کا اثبات ہوتا ہے۔ اگر میں غیب جانتا ہوتا تو مجھے کوئی ضرورت نہ پہنچتی، کوئی تکلیف نہ پہنچتی۔ هو الذی خلقکم من نفس واحدۃ وجعل منها زوجها ليسكن الیہا فلما تغشها حملت حملا خفیفا فمرت به فلما اثقلت دعا واللہ ربہما لئن آتیتنا صالحا لنکونن من الشاکرین۔ اور اللہ تعالیٰ ایسا ہے جس نے تم کو ایک تن واحد سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ وہ اس سے اپنے جوڑے سے انس حاصل کرے۔ پھر جب بیوی سے قربت حاصل کی، اس کو حمل رہ گیا ہلکا سا، سو وہ اس کو لیے ہوئے چلتی پھرتی رہی۔ پھر جب وہ بوجھل ہو گئی تو دونوں میاں بیوی اللہ سے جو ان کا مالک ہے دعا کرنے لگے کہ اگر تم نے ہم کو صحیح سلامت اولاد دے دی تو ہم خوب شکر گزاری کریں گے۔ ابتدا یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے، اسی لیے انسان اول اور ابو البشر کہا جاتا ہے۔ اس سے مراد حضرت حوا ہیں جو حضرت آدم علیہ السلام کی زوج بنی۔ ان کی تخلیق حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی، جس طرح کہ منہا کی ضمیر ہے جو نفس واحدہ کی طرف راجع ہے اور واضح ہے۔ اس کی مزید تفصیل کے لیے آپ سورۃ النساء دیکھ سکتے ہیں۔ یعنی اس سے اطمینان اور سکون حاصل کرے، اس لیے کہ ایک جنس اپنے ہی ہم جنس سے اس سے ہی معنوں میں مانوس اور قریب ہو سکتی ہے، جو سکون حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے۔ قربت کے بغیر یہ ممکن ہی نہیں۔ دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ
ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ۔ اللہ کی نشانی میں سے یہ بھی ہے کہ اس نے تمہارے لیے تم ہی میں سے یا تمہاری جنس ہی میں سے جوڑے پیدا کیے تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو، اور تمہارے دل میں اس نے پیار و محبت رکھ دی۔ یعنی اللہ نے مرد اور عورت دونوں کے اندر ایک دوسرے کے جذبات اور کشش رکھی ہے۔ فطرت کے یہ تقاضے وہ جوڑا بن کر پورا کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے قرب اور انس حاصل کرتے ہیں۔ چنانچہ یہ واقعہ ہے کہ جو باہمی پیار میاں بیوی کے درمیان ہوتا ہے وہ دنیا میں کسی اور کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ یعنی یہ نسل انسانی اسی طرح بڑی اور آگے چل کر جب ان میں سے ایک زوج یعنی میاں بیوی نے ایک دوسرے سے قربت کی، تغشہ کے معنی بیوی سے ہم بستری یعنی وطی کرنے کے لیے ڈھانپنا، یعنی حمل کے ابتدائی ایام میں حتیٰ کہ نطفے سے علاقات اور علاقات سے مدغہ بننے تک حمل خفیف رہتا ہے، محسوس نہیں ہوتا اور عورت کو زیادہ گرانی بھی نہیں ہوتی۔ بوجھل ہو جانے سے مراد بچہ پیٹ میں بڑا ہو جاتا ہے تو جوں جوں ولادت کا وقت قریب آتا جاتا ہے والدین کے دل میں خطرات اور تہمات پیدا ہوتے جاتے ہیں۔ بالخصوص جب عورت کو اٹھراء کی بیماری ہو تو انسانی فطرت ہے کہ خطرات میں وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ چنانچہ وہ دونوں اللہ سے دعائیں کرتے ہیں اور شکر گزاری کا عہد کرتے ہیں۔ فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَ لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ سو جب اللہ نے دونوں کو صحیح سلامت اولاد دے دی تو اللہ کی دی ہوئی چیز میں وہ دونوں اللہ کے شریک قرار دینے لگے، سو اللہ پاک ہے ان کے شرک سے۔ شریک قرار دینے سے مراد یا تو بچے کا نام ایسا رکھنا ہے، مثلا امام بخش، پیراں دتا، عبد شمس، بندہ علی وغیرہ، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ بچہ فلاں بزرگ فلاں پیر کی نعوذ باللہ نظر کرم کا نتیجہ ہے، یا پھر اسے اپنے عقیدے کا اظہار کر کے کہ ہم فلاں بزرگ فلاں قبر پر گئے تھے جس کے نتیجہ میں بچہ پیدا ہوا ہے، جو بدقسمتی سے مسلمان عوام میں بھی عام ہے۔ اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ شرک کی تردید فرما رہا ہے۔ اَیُشْرِکُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَیْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ۔ کیا ایسوں کو شریک ٹھہراتے ہو جو کسی کو پیدا نہ کر سکیں اور وہ خود ہی پیدا کیے گئے ہیں؟ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ۔ اور وہ ان کو کسی قسم کی مدد نہیں دے سکتے اور وہ خود بھی مدد نہیں کر سکتے۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدْعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ۔ اور اگر تم ان کو کوئی بات بتلانے کو پکارو تو تمہارے کہنے پر نہ چلیں، تمہارے اعتبار سے دونوں امر برابر ہیں، خواہ تم ان کو پکارو یا خاموش رہو، یعنی تمہاری بتلائی ہوئی بات پر عمل نہیں کریں گے۔ ایک دوسرا مفہوم یہ ہے اگر تم ان سے رشد و ہدایت طلب کرو تو وہ تمہاری بات نہیں مانیں گے، نہ تمہیں کوئی جواب دے سکیں گے۔ یہ تفسیر ہے فتح القدیر کی۔ ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم فادعوہم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین۔ واقع تم اللہ کو چھوڑ کر جن کی عبادت کرتے ہو وہ بھی تم جیسے ہی بندے ہیں، سو تم ان کو پکارو، پھر ان کو چاہیے کہ تمہارا کہنا کر دیں اگر تم سچے ہو۔ یعنی جب وہ زندہ تھے، بلکہ اب تو تم خود ہی ان سے زیادہ کامل ہو۔ اب وہ دیکھ نہیں سکتے، تم دیکھتے ہو، وہ سن نہیں سکتے جبکہ تم سنتے بھی ہو، وہ کسی بات کو سمجھ نہیں سکتے جبکہ تم سمجھتے ہو، وہ جواب بھی نہیں دے سکتے، تم جواب دیتے ہو ہر بات کا۔ اس سے معلوم ہوا کہ مشرکین جن کی مورتیاں بنا کر پوجتے تھے وہ بھی پہلے اللہ کے بندے یعنی انسان ہی تھے، جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم 5 بتوں کی بابت عقیدہ رکھتی تھی، جیسا کہ صحیح بخاری میں اس کی صراحتاً موجود ہے کہ وہ اللہ کے نیک بندے تھے۔ الہم ارجل یمشون بہا ام لہم ایدی یبطشون بہا ام لہم اعین یبصرون بہا ام لہم اذان یسمعون بہا قل ادعوا شرکاءکم ثم کیدون فلا تنظرون۔ کیا ان کے پاؤں ہیں جن سے وہ چلتے ہیں، یا ان کے ہاتھ ہیں جن سے وہ کسی چیز کو تھام سکیں، یا ان کی آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے ہوں، یا ان کے کان ہیں جن سے سنتے ہوں؟ آپ کہہ دیجئے تم اپنے سب شرکاء کو بلا لو، پھر میری ضرر رسانی کی تدبیر کرو، پھر مجھ کو ذرا مہلت مت دو۔ یعنی اب ان میں سے کوئی چیز بھی ان کے پاس موجود نہیں، مرنے کے بعد ہی دیکھنے، سننے، سمجھنے اور چلنے کی طاقت ختم ہو جاتی ہے۔ اب ان کی طرف منسوب یا تو پتھر یا لکڑی کی خود تراشیدہ مورتیاں ہیں، یا گنبد، قبے اور آستانے ہیں،
جو ان کی قبروں پر بنا لیے گئے، اور یوں اس تخواں و فروشی کا کاروبار فروغ پذیر ہے۔ اگر تم دعوے میں سچے ہو کہ یہ تمہاری مددگار ہیں تو ان سے کہو کہ میرے خلاف تدبیر کریں۔ ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وہو یتولی الصالحین، یقیناً میرا مددگار اللہ تعالیٰ ہے جس نے یہ کتاب نازل فرمائی اور وہ نیک بندوں کی مدد کرتا ہے۔ والذین تدعون من دونہ لا یستطیعون نصرکم ولا انفسہم ینصرون۔ اس آیت مبارکہ کا ترجمہ ہے، اور تم جن لوگوں کی اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو وہ تمہاری کچھ مدد نہیں کر سکتے اور نہ وہ اپنی مدد کر سکتے ہیں۔ یعنی جو اپنی مدد آپ کرنے پر قادر نہ ہو وہ بھلا دوسروں کی کیا مدد کرے گا۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُوا وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ اور ان کو اگر کوئی بات بتلانے کو پکارو تو اس کو نہ سنیں، اور ان کو آپ دیکھتے ہیں کہ گویا وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں اور وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اس کا بھی وہی مفہوم ہے جو آیت نمبر 193 کا ہے، خذ العفو وامر بالعرف وعارض عن الجاہلین۔ آپ درگزر اختیار کریں، نیک کام کی تعلیم دیں اور جاہلوں سے کنارہ کش ہو جائیں۔ آپ درگزر اختیار کریں مطلب بعض علماء نے اس کے معنی کیے ہیں ضرورت سے زائد مال ہو وہ لے لو، اور یہ زکوٰۃ کی فضیلت سے قبل کا حکم ہے، لیکن دوسرے مفسرین نے اس سے اخلاقی ہدایت یعنی عفو درگزر مراد لیا ہے، اور امام بن جری اور امام بخاری وغیرہ نے اس کو ترجیح دی ہے۔ چنانچہ امام بخاری نے اس کی تفسیر میں حضرت عمر کا واقعہ نقل کیا ہے کہ عینہ بن حسن حضرت عمر کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر تنقید کرنے لگے کہ آپ زکوٰۃ میں نہ پوری عطا دیتے ہیں اور نہ ہمارے درمیان انصاف کرتے ہیں، جس پر حضرت عمر غضبناک ہوئے۔ یہ صورتحال دیکھ کر حضرت عمر کے مشیر حرب بن قیس نے جو عینہ کے بھتیجے تھے حضرت عمر سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا تھا درگزر اختیار کیجیے اور نیکی کا حکم دیجیے اور جاہلوں سے پرہیز کیجیے، اور یہ بھی جاہلوں میں سے ہے جس پر حضرت عمر نے درگزر فرمایا۔ اس کی تائید ان احادیث سے بھی ہوتی ہے جن پر ظلم کے مقابلے میں معاف کر دینے، قطع رحمی کے مقابلے میں صلح رحمی اور برائی کے بدلے احسان کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ عرف سے مراد معروف یعنی نیکی ہے، یعنی جب آپ نیکی کا حکم دینے میں اتمام حجت کر چکیں اور پھر بھی وہ نہ مانیں تو ان سے اعراض فرما لیں اور ان کے جھگڑوں اور حماقتوں کا جواب نہ دیں۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ آپ کو اگر کوئی وسوسہ شیطان کی طرف سے آنے لگے تو اللہ کی پناہ مانگ لیا کیجیے، بلا شبہ وہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ اس موقع پر اگر آپ کو شیطان اشتعال میں لانے کی کوشش کرے تو آپ اللہ کی پناہ طلب کریں۔ ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون۔ یقیناً جو لوگ خدا ترس ہیں یعنی خوف اللہ رکھنے والے ہیں، جب ان کو کوئی خطرہ شیطان کی طرف سے آ جاتا ہے تو وہ یاد میں لگ جاتے ہیں، یکایک ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ اس میں اہل تقوی کی بابت بتلایا گیا ہے کہ وہ شیطان سے چوکنا رہتے ہیں۔ طائف یا طیف اس تخیل کو کہتے ہیں جو دل میں آئے یا خواب میں نظر آئے۔ یہاں اسے شیطانی وسوسے کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے کیونکہ وسوسہ شیطانی بھی خیالی تصورات کے مشابہ ہی ہوتا ہے۔ یہ تفسیر فتح القدیر کی ہے۔ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُبْصِرُونَ۔ اور جو شیاطین کے تابع ہیں وہ ان کو گمراہی میں کھینچے لیے جاتے ہیں پس وہ باز نہیں آتے، یعنی شیطان کافروں کو گمراہی کی طرف کھینچ لے جاتے ہیں، پھر وہ کافر گمراہی کی طرف جانے میں یا شیطان ان کو لے جانے میں کوتاہی میں کمی نہیں کرتے، یعنی لا یقصرون کا فاعل کافر بھی بن سکتے ہیں اور اخوان الکفار شیاطین بھی۔ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَاتٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ مِن رَّبِّي هَٰذَا بَصَائِرُ مِن رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔
اور جب آپ کوئی معجزہ ان کے سامنے ظاہر نہیں کرتے تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ یہ معجزہ کیوں نہیں لائے۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں اس کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ میں میرے رب کی طرف سے حکم بھیجا گیا ہے۔ یہ گویا بہت سی دلیلیں ہیں تمہارے رب کی طرف سے اور ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ مراد ایسا معجزہ جو ان کے کہنے پر ان کی خواہش کے مطابق دکھایا جائے، جیسے ان کے بعد مطالبات سورہ بنی اسرائیل آیت 90-93 میں بیان کیے گئے ہیں۔ لولا اجتبیتہ کے معنی ہیں تو اپنے پاس سے ہی کیوں نہیں بنا لاتا۔ اس کے جواب میں بتایا گیا ہے کہ آپ فرما دیں معجزات پیش کرنا میرے اختیار میں نہیں ہے، میں تو صرف وحی الہی کا پیروکار ہوں۔ ہاں البتہ یہ قرآن جو میرے پاس آیا ہے یہ بجائے خود ایک بہت بڑا معجزہ ہے، اس میں تمہارے رب کی طرف سے بصائر، دلائل و براہین اور ہدایت اور رحمت ہے، بشرط یہ کہ کوئی ایمان لائے۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور جب قرآن پڑھا جایا کرے تو اس کی طرف کان لگا دیا کرو اور خاموش رہا کرو، امید ہے کہ تم پر رحمت ہو۔ یہ ان کافروں کو کہا جا رہا ہے جو قرآن کی تلاوت کرتے وقت شور کرتے تھے اور اپنے ساتھیوں سے کہتے تھے لا تسمعوا لہذا القرآن والغوا فیہ۔ سورہ فصلت ہے اور آیت نمبر 36 ہے، یعنی یہ قرآن مت سنو۔ وہ آپس میں ایک دوسرے کو کہتے تھے کہ یہ قرآن مت سنو اور شور کیا کرو۔ ان سے کہا گیا کہ اس کی بجائے تم اگر غور سے سنو اور خاموش رہو تو شاید اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت سے نواز دے اور یوں تم رحمت الہی کے مستحق بن جاؤ۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِنَ الْغَافِلِينَ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور اے شخص اپنے رب کی یاد کیا کر اپنے دل میں عاجزی کے ساتھ اور خوف کے ساتھ اور زور کی آواز کی نسبت کم آواز کے ساتھ صبح اور شام اور اہل غفلت میں سے مت ہونا۔ ان الذین عند ربک لا یستکبرون عن عباداتہ ویسبحونہ ولہ یسجدون۔ آیت سجدہ تلاوت کی گئی ہے، یہاں پر سجدہ کرنا واجب ہے، لازم ہے، تو جو بھی ناظرین یہ آیت سنیں ان کو چاہیے، کیونکہ پڑھنے والے اور سننے والے سب پر یہ سجدہ کرنا واجب ہے، تو جو بھی بندہ یہ آیت سجدہ سنے اس کو چاہیے کہ وہ سجدہ تلاوت ادا فرمائے۔ یقیناً جو تیرے رب کے نزدیک ہیں وہ اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے اور اس کی پاکی بیان کرتے ہیں اور اس کو سجدہ کرتے ہیں۔ محترم ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا درس سورۃ الاعراف آیت نمبر 182 سے آیت نمبر 206 تک، اور اس طرح آج ہماری سورۃ الاعراف بھی ترجمہ اور تفسیر مختصراً یہ بھی مکمل ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا صدہ شکر ہے، اللہ تعالیٰ ہماری طرف سے اس کو قبول عام فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن پاک کو پڑھنا اور اس کو سننا میرے لیے خالص اپنی رضا کے لیے بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پر عمل کرنے اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سب کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ایک ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا اس خیال رکھیے گا اور ہمارے اس چینل کا بھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔